کا خواب۔ فرعون نے ایک بار خواب دیکھا کہ اس کا تخت اندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو کاہنوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، حکومت کا دشمن ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دودھ پلایا۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، اور نہ آپ کی بہن کے سوا آپ کی کوئی ولادت کا کسی کو علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا تو خدا نے یہ بات دل میں ڈال دی، اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تیری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون ماں بی بی آسیہ کے نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند جس کی پیشانی سے اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ وہ دار رفتہ ہو گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے درگلایا اور کہا کہ ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جس کو آپ کی حکومت برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔ کیا معلوم یہ کس زمین سے بہتا ہوا آیا ہے؟ تجھے جس بچے کے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کے بعد فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے۔ فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے مختلف دائیاں بلائیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ جب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم تھا، اور آپ کے تجسس اور معلوم کرنے کے صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے، آپ کی تلاش میں تھی کہ حتیٰ کہ پتہ چلاتے
وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئیں، اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، تو فرعون سے کہنے لگی کہ میں ایک ایسی دائی کے خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائیں، اور جب وہ آئیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں اور آپ نے ان خوشبو پائی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا تو اس بچہ کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، تیرا جھٹ پی لیا؟ انہوں نے کہا میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ عورتوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، میرا دودھ بھی پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا، اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعے سے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانہ تک اپنی والدہ کے پاس رہیں۔ اس زمانہ میں فرعون ان کی اشرفی روز دیتا تھا، اور دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور بے نیازی کا مالک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون ہی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پی کر اور اپنی ماں کو پہچان کر انہی کا دودھ پیا، اور یہ بتا دیا کہ نبی بچپن میں بھی ایسا علم عرفان رکھتا ہے جس سے عوام محروم ہوتے ہیں۔ انبیاء کو اپنے مثل بشر کہنے والوں میں سے اگر کسی کو بچپن میں کتیا کے دودھ پر ڈالا جائے تو وہ اس کتیا کا دودھ بھی پینا شروع کر دے گا، مگر نبی کی شان علم یہ ہے کہ وہ بچپن میں اپنی ماں کے سوا کسی دوسری عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ پھر انبیاء کی مثل ہونے کا دعویٰ کرنا کس قدر جہالت کی بات ہے۔ فرعون کی بیٹی۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کو پھلہری کا مرض تھا۔ فرعون نے اس کا بڑے اتباع ڈاکٹر سے علاج کروایا، حکیم سے علاج کروایا، مگر وہ اچھی نہ ہوئی۔ آخر فرعون نے کاہنوں سے، جادوگروں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کو شفا دریا سے ملے گی۔ چنانچہ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی آسیہ فرعون کی بیٹی دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتا ہوا آیا۔ جب یہ صندوق فرعون کے سامنے لایا گیا اور کھولا تو موسیٰ علیہ السلام نظر آئے جو اپنے انگوٹھے کو چوس رہے تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے لگے، اس نے انہیں اٹھا لیا، اور فرعون کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اسے بھی یہ نورانی بچہ پیارا لگا۔ اس نے آپ کے دہن مبارک کی تھوک مبارک لے کر اپنے بدن پر مل لیا،
اس تھوک مبارک کے اثر سے فرعون کی بیٹی کا پھلاری کا مرض فوراً جاتا رہا۔ انبیاء کرام کا تھوک مبارک بھی دافع بلا ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو تھوک کی بیماری کے خطرناک جراثیم کا گھر ہو، وہ ان نفوس قدسیہ کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 30 برس کے ہو گئے تو ایک دن فرعون کے محل سے نکل کر شہر میں جاتے ہیں تو آپ نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ایک فرعون کا درباری باورچی تھا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا۔ فرعون کا باورچی لکڑیوں کا گٹھا اس دوسرے آدمی پر لاد کر اسے حکم دے رہا تھا کہ وہ فرعون کے باورچی خانے تک یہ لکڑیاں لے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فرعون کے باورچی سے کہا، اس غریب آدمی پر ظلم نہ کر، لیکن وہ باز نہ آیا اور بدزبانی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایک ایسا مکہ مارا کہ ایک ہی مکہ سے اس کا دم نکل گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام مظلوموں کے حامی بن کر تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی سیرت و صورت و زور طاقت میں بھی سب سے بلند بالا ہوتا ہے، اور نبی کا ایک مکہ بھی امتیازی مکہ تھا، کہ ایک ہی مکہ میں ظالم کا کام تمام ہو گیا۔